عبد الوارث بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے ایوب سختیانی نے، کہا ان سے نافع نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مشترک ساجے کے غلام میں اپنا حصہ آزاد کر دے اور اس کے پاس سارے غلام کی قیمت موافق مال ہو تو وہ پورا آزاد ہو جائے گا۔ اگر اتنا مال نہ ہو تو بس جتنا حصہ اس کا تھا اتنا ہی آزاد ہوا۔ ایوب نے کہا کہ یہ مجھے معلوم نہیں کہ روایت کا یہ آخری حصہ غلام کا ہی وہی حصہ آزاد ہوگا جو اس نے آزاد کیا ہے، یہ نافع کا اپنا قول ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں داخل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2491۔ عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو سعید بن ابی عروبہ نے خبر دی، انہیں قتادہ نے، انہیں نضر بن انس نے، انہیں بشیر بن نہیک نے، اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مال سے غلام کو پوری آزادی دلا دے، لیکن اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو انصاف کے ساتھ غلام کی قیمت لگائی جائے، پھر غلام سے کہا جائے کہ اپنی آزادی کی کوشش میں وہ باقی حصہ کی قیمت خود کما کر ادا کر لے، لیکن غلام پر اس کے لیے کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2492۔ عامر بن شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود قائم رہنے والے اور اس میں گھس جانے والے یعنی خلاف کرنے والے کی مثال ایسے لوگوں کی سی ہے جنہوں نے ایک کشتی کے سلسلے میں قرع ڈالا، جس کے نتیجہ میں بعض لوگوں کو کشتی کے اوپر کا حصہ ملا اور بعض کو نیچے کا۔ پس جو لوگ نیچے والے تھے انہیں دریاچ سے پانی لینے کے لیے اوپر والوں کے اوپر سے گزرنا پڑتا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے ہی حصہ میں ایک سوراخ کر لیں تاکہ اوپر والوں کو ہم تکلیف نہ دیں۔ اب اگر اوپر والے بھی نیچے والوں کو من مانی کرنے دیں تو کشتی والے تمام ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں تو جو خود بھی بچیں گے اور ساری کشتی بھی بچ جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2493۔ یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، انہیں عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سورہ نساء میں اس آیت کو پڑھا، اگر تم کو یتیموں میں انصاف نہ کرنے کا ڈر ہو تو جو عورتیں پسند آئیں 2 3 3 4 4 نکاح میں لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میرے بھانجے، یہ آیت اس یتیم لڑکی کے بارے میں ہے جو اپنے ولی محافظ رشتہ دار جیسے چچیرا بھائی، پھوپھی زاد بھائی یا ماموں زاد بھائی کی پرورش میں ہو اور ترکے کے مال میں اس کی ساجی ہو، اور وہ اس کی مالداری اور خوبصورتی پر فریفتہ ہو کر اس سے نکاح کر لینا چاہے، لیکن پورا مہر انصاف سے جتنا اس کو اور جگہ ملتا ہے وہ نہ دے، تو اسے اس سے منع کر دیا گیا کہ ایسے یتیم لڑکیوں سے نکاح کرے، البتہ اگر ان کے ساتھ ان کے ولی انصاف کر سکیں اور ان کی حسب حیثیت بہتر سے بہتر طرز عمل مہر کے بارے میں اختیار کریں تو اس صورت میں نکاح کرنے کی اجازت ہے، اور ان سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ان کے سوا جو بھی عورت انہیں پسند ہو ان سے وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ عروہ بن زبیر نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتلایا، پھر لوگوں نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایسی لڑکیوں سے نکاح کی اجازت کے بارے میں مسئلہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور آپ سے عورتوں کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں، آگے فرمایا، اور تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، یہ جو اس آیت میں ہے اور جو قرآن میں تم پر پڑھا جاتا ہے اس سے مراد پہلی آیت ہے، یعنی اگر تم کو یتیموں میں انصاف نہ ہو سکنے کا ڈر ہو تو دوسری عورتوں جو بھلی لگیں ان سے نکاح کر لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یہ جو اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا اور تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، اس سے یہ غرض ہے کہ جو یتیم لڑکی تمہاری پرورش میں ہو اور مال اور جمال کم رکھتی ہو اس سے تو تم نفرت کرتے ہو، اس لیے جس یتیم لڑکی کے مال اور جمال میں تم کو رغبت ہو اس سے بھی نکاح نہ کرو، مگر اس صورت میں جب انصاف کے ساتھ اس کا پورا مہر ادا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2494۔ حشام بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زبیری نے، انہیں ابو سلمہ نے،
اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفع کہا کہ ایسے اموال زمین جائیداد وغیرہ میں دیا تھا جس کی تقسیم نہ ہوئی ہو، لیکن جب اس کی حد بندی ہو جائے اور راستے بھی بدل دیے جائیں تو پھر شفع کا کوئی حق باقی نہیں رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2495۔